إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ آج ہم کرنے والے ہیں خیشوم اور شفتان۔ عربی میں ناک کو خیشوم کہتے ہیں، خی کیونکہ یالین ہے، خیشوم واو مدہ، اس کی ادائیگی آپ نے خاص خیال رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ خیشوم، شفتان، شفتان کہتے ہیں دونوں ہونٹوں کو۔ جب ہم نے اسٹارٹ میں شروع کیا تھا تو ہم نے ایک بات کہی تھی، اسٹارٹ میں بیس کے وقت، حروف تہجی کے وقت انشاءاللہ باذن اللہ ہم عربی کی ہر چیز کو سیکھیں گے کہ ہونٹوں کو کیا کہتے ہیں، دانتوں کی کیا نام ہے، زبان کے کتنے حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، زبان کو عربی میں کیا کہتے ہیں۔ الحمدللہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے چلتے ہوئے آج ہم کر رہے ہیں شفتان اور خیشوم۔ دونوں ہونٹوں کو شفتان کہتے ہیں۔ دونوں ہونٹوں سے 4 مخارج ادا ہوتے ہیں، فا، واو، میم، با۔ کتنے؟ فا، واو، میم اور با۔ الحمدللہ سب سے پہلے دیکھتے ہیں فا۔ جب سامنے کے اوپر والے دو دانت، سامنے کے اوپر والے دو دانت ہمارے دانتوں کے کنارے نیچے والے ہونٹ کے اندرونی حصے میں جب لگتے ہیں، جب ہم پڑھتے ہیں اف ایدہ، تو ہمارے اوپر والے ثنایا علیہ فرنٹ کے 2 دانت کہاں پر لگ رہے ہیں؟ نیچے والے ہونٹوں کے اندر کو، تھوڑی سی گیلی جگہ کو، اندر کے کنارے کے تھوڑے سے اندر جب ہم پڑھتے ہیں اف، فا، اف ایدہ، فا ایدہ، فا ایدہ، اف ایدہ، تو ہماری ثنایا علیہ اوپر والے دانت نیچے والے ہونٹوں کے اندر کو تھوڑی سی گیلی جگہ پر اندر کی جانب لگ رہے ہیں، تو ہم پڑھ رہے ہیں فا۔ اب یہ کون سے حروف ہو گئے؟ حروف شفویہ، ٹھیک ہے، حروف شفویہ اس کو کہہ رہے ہیں ہم، ٹھیک۔ اب واو غیر مدیہ، واو غیر مدیہ ہے، یہ دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے، جب ہم اپنے ہونٹوں کو بند نہیں کرتے، جب ہم اپنے ہونٹوں کو بالکل سرکل گول کر کے باہر کی طرف نکالتے ہیں، واو، جب انگلش میں ہم پڑھتے ہیں WOW، واو، اب ہمارے ہونٹوں کی شیپ کیا ہو رہی ہے؟ گول سرکل کی طرح، اور یہ باہر کی طرف نکلتے ہیں، واو، وَإِذَا، وَإِذَا، واو، وَإِذَا۔ اب یہ کون سے ہے؟ حروف شفوی، حروف شفویہ، شفتان ہونٹوں سے ادا ہو رہے ہیں۔ میم، یہ دونوں یعنی کہ میم، یہ دونوں ہونٹوں کو ملانے سے ادا ہوتا ہے۔ اس چیز میں ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ ہونٹوں کو بہت زیادہ پریس نہیں کرنا، میم، میم، میم۔ اب میم کے لیے اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہونٹ بھی پھیلا رہے ہیں، اور زبان ہماری طبیعی حالت میں نیچے والے دانتوں کی جڑ کے پاس ہے۔ ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ میم، میم اور با، با، میم، واو، فا۔ اب یہ کون سے ہیں؟ حروف شفوی کہلا رہے ہیں، اور ہم نے اس کو کیا کرے؟ ہونٹ، اوپر والے ہونٹ اور نیچے والے ہونٹ آپس میں ملائیں، اس کو سختی سے بند نہیں کرنا۔ یہ دیکھیں میم میں غنہ بھی، غنہ کا ساؤنڈ سنائی دے رہا ہے جب ہم اپنے ہونٹ بند کر رہے ہیں، اوپر والے نیچے والے، میم، میم۔ اس کو پڑھتے وقت یہ دیکھیں ناک میں سے بھی تھوڑی سی گنگناہٹ ہمیں محسوس ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور میم میں غنہ ہوتا ہے، اور با میں بعض قوی صفات پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ با میں بعد قوی صفات پائی جاتی ہیں، یہ دونوں ہونٹوں کو ملانے سے ادا ہوتا ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں با، با۔ اب جب ہم پڑھتے ہیں اس کو بہت زیادہ پریس نہیں، با، جیسے ہم پڑھے تھے بسم اللہ، اب ہم نے کیا کیا ہوا تھا؟
زبان کو طبیعی حالت میں نیچے والے دانتوں کی جڑ کے پاس اور ہلکے سے ہونٹ پھیلائے. اصل میں ہونٹ پھیلانے کا مقصد تھا تھوڑی کی پیچھے کی طرف کھینچنا. تو ہم نے کیا ادا کیا؟ با با. اب اس کو ہمارے خشک اوپر والے ہونٹ اور نیچے والے ہونٹ خشک حصے با با. میم کے لیے ہم نے پریس نہیں کیا، با کے لیے ہم نارمل رہے، بہت زیادہ دباؤ اور پریشر نہیں دیا. امام جزری رحمہ اللہ کی جب ہم مخارج الحروف پڑھتے ہیں تو ان بہت ساری چیزوں کی ہمیں وضاحت ہو جاتی ہے اور ماشاءاللہ بہت ایزی ہو جاتا ہے. خیشوم، خیشوم اب کیا ہے؟ یہ ناک کے سوراخ سے لے کر منہ کے اندر کی جانب کا حصہ. جس طرح یہ اب ہمیں تصویر میں نظر آ رہا ہے. اب یہ کیا نظر آ رہا ہے؟ اب یہ دیکھیں کسی صورت میں بھی حلق کلوز نہیں ہو رہا. ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ اب ہماری ساؤنڈ کہاں سے آ رہی ہے؟ ناک سے. یہ وہ جگہ ہے جہاں سے غنہ ادا ہوتا ہے. یہ ناک سے نکلنے والی ایک آواز ہے. کیا ہے؟ ایک آواز ہے جس میں زبان کا کوئی عمل نہیں ہوتا. اگر ناک کو بند کریں تو یہ آواز پیدا ہی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ باہر نکلے. اگر ہم پڑھتے ہیں خاص طور پر جب میم مشدد اور نون مشدد ہو، اگر ہم پڑھیں اور ناک کو بند کر لیں تو ہم ادا ہی نہیں کر سکتے. جیسے میم، اگر اس وقت شہادت کی انگلی اور انگوٹھے سے ہم اپنی ناک کو پریس کرتے ہیں اور ہم اس کو مشدد پڑھ رہے ہیں میم، تو یہ ساؤنڈ سنائی ہی نہیں دیں گی. اور اگر ہم غنہ کر رہے ہیں یا ادغام کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں ناک میں سے ساؤنڈ آ رہی ہے، لیکن غنہ والے حروف بذات خود ناک سے ادا نہیں ہوتے. ایک بات لکھ لیں کہ غنہ والے حروف بذات خود ناک سے ادا نہیں ہوتے، بلکہ ان کے اپنے الگ مخارج ہیں. ٹھیک ہے، ان کے الگ مخارج ہیں جنہیں غنہ کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، جو ناک سے ادا ہو رہے ہیں. اور نون اور میم کی یہ صفت ہے، اور یہ نون اور میم کی صفت ہے. ٹھیک ہے، کیا ہے؟ یہ نون اور میم کی صفت ہے. جب ہم ان کو مشدد پڑھتے ہیں تو یہ واضح اور کلیئر سنائی دیتا ہے. جب ہم پڑھتے ہیں مما، اب یہ دیکھیں کتنے مما انک علی کلی، مما مما تبعوا، مما جعلوا، مما جاء. تو اب جب ہم اس کو پڑھتے ہیں، حروف میں پڑھتے ہیں، قرآن پاک میں جب ہم پڑھتے ہیں مشدد، نون مشدد اور میم مشدد، اور اس کو تھوڑا سا ہم ٹائم بھی دیتے ہیں، جیسے انا اعطینا، انا. تو اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیونکہ مشدد ہے، اب جب ہم اس کو زبان ہماری جب اوپر تالو کو ٹچ کر لیتی ہے، اب یہ دیکھیں منہ سے کسی قسم کا ساؤنڈ نہیں آ رہا، اور ہماری زبان نے ہمارے حلق کو بھی پریس نہیں کیا ہوا. اب ساری آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ ناک سے. اگر اس وقت جب ہم اس کو مشدد پڑھیں اور شہادت کی انگلی انگوٹھے سے اس کو دبا دیں، پریس کر دیں ناک کو، تو اب یہ دیکھیں اس کو ادا نہیں کر سکتے. میم، کیونکہ آواز تو بند ہوگی. ان، تو ادا نہیں کر سکتے. یہ آپ کر کے دیکھیے گا. اب جب ہم نون ساکن اور تنوین پر اخفا اور اقلاب اور میم ساکن پر اخفا کی صورت میں اس کو نمایاں طور پر ہم محسوس کرتے ہیں جب ہم اخفا کر رہے ہوتے ہیں، اقلاب کر رہے ہوتے ہیں. نون ساکن اور میم کی قواعد جب ہم کر رہے ہوتے ہیں، میم ساکن ہو تو ہم اس کو واضح طور پر ہم خیشوم کس کو کہتے ہیں؟ ناک کو. تو اب ہم اس کو، یہ ناک کے سوراخ سے لے کر منہ کے اندر کی جانب کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، کیا ہے؟ یہ ناک کے سوراخ سے لے کر منہ کے اندر کی جانب کا حصہ. جس طرح ہمیں یہ دیکھیں تصویر نظر آ رہی ہے. اب یہ دیکھیں سانس کہاں سے آ رہی ہے؟ سینے سے نکل کر پوری ناک میں سے، جہاں سے اب یہ ہماری ایرو نظر آ رہا ہے، یہاں سے. اب یہ کیا ہے؟ یہ ساؤنڈ مما.
اب یہ دیکھیں حلق پریس نہیں ہے، ان، اب ہماری زبان نے ہمارے حلق کو پریس نہیں کیا، اور جہاں سے غنہ ادا آتے ہیں، غنہ یہ وہی جگہ ہے جہاں سے ہم غنہ ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے. جس طرح سورۃ الفلق دیکھ لیں، سورۃ الناس. اب یہاں پر مسٹیک کیا ہو رہی ہوتی ہے، من شر، اب یہ کیا کر رہے ہیں، ہم اخفا کر رہے ہیں. اب غنہ کا ساؤنڈ سنائی دے، من شر، میم کے بعد شین کے مخرج کے پاس کھڑے ہو گیا، اب یہ غنہ کی ساؤنڈ سنائی دے رہی ہے. انشاءاللہ الحمدللہ ہمیں سمجھ آ گئی. ہم نے کیا کیا، شفتان دو ہونٹوں کو کہتے ہیں، خیشوم ناک کو کہتے ہیں. الحمدللہ ہمیں سمجھ آ گئی، کچھ بھی مشکل نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ قرآن پاک پڑھنے والوں کے لیے اور سمجھنے والوں کے لیے آسان ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا آمنت باللہ، ہمارا ایمان ہے. لبیک اللہم لبیک، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ نے فرمایا آمنت باللہ، ہم ایمان لاتے ہیں. اگر کسی کی پریکٹس میں تھوڑے ہلکی پھلکی کمی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دل تھامنے والے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سکھائیں گے. ہم نے کیا کرنا ہے، کوشش، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں. سب سے پہلے کوشش، پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت ساری دعائیں، صبح شام اٹھتے بیٹھتے. رب زدنی علما، اے اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ کر، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سکھائیں گے. اور پھر حکمت کے ساتھ دوسروں کے ساتھ اس کو شیئر کرنا، کیونکہ وقت، ماحول اور حالات کو دیکھا جاتا ہے کہ کس وقت کس محفل میں بیٹھے ہیں، اس وقت کون سی بات کرنی ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے بعد ہم حکمت سے سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ بسم اللہ. کچھ بھی مشکل نہیں ہے، کچھ بھی مشکل نہیں ہے. کرنا کیا ہے، لگے رہنا ہے، کوشش کرنی ہے اور رب پر بھروسہ کرنا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.